اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سیکھے۔ تو آئیے وہ الفاظ سکھا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ 5 الفاظ کا کریں، یہ 5 کلمات کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، آخرت میں بہت بڑے درجات ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 5 کلمات کیا ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو 5 الفاظ کا وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ ایسے الفاظ جو جبرائیل کو اللہ نے سکھائے، جبرائیل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو سکھائے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے سیکھے۔ تو آئیے وہ الفاظ سکھا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا و آخرت کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ 5 الفاظ کا وظیفہ جو ہمیں حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، بی بی فاطمہ کے ذریعے سے، ایسا وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وظیفہ بھائی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو احادیث سے ثابت ہے۔ ویسے اجازت کے ساتھ جو ہے نا، اجازت کوئی فرض چیز نہیں ہے، اجازت سے روحانی قوتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ جو ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا ہے نا، تو انہوں نے ہمیں اجازت دی، کس لیے؟ اب ہم جب یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، ان بزرگوں کی روحانی طاقتیں ہمارے ساتھ لگی رہتی ہیں، تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ورنہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجازت کوئی فرض چیز نہیں، البتہ اس میں وظیفے، اس کے ذریعے سے وظیفے میں طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، اس عمل میں روحانی قوتیں ساتھ مل جاتی ہیں۔ تو ہمیں بزرگوں سے اجازت بھی ملی ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن رزق حلال کی طلب کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر وظیفہ ایسا تیر بہدف کام کرتا ہے کہ آپ کا ذہن بھی اس طرف نہیں جائے گا، اتنا تیر بہدف۔ تو اور وظیفہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ پڑھا کریں، یہ اللہ پر شک نہ کریں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین کرے گا، جس طرح مجھ پر اس کا گمان ہوگا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے کہ اللہ پر اعتماد کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اللہ میری دعا قبول فرمائے گا، بڑا کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بدقسمت شخص، مرد عورت ایسا ہے کہ خدا نخواستہ وہ اللہ پہ شک کر رہا ہے، میں نے تو سال سے بڑے وظائف پڑھے، کوئی اثر نہیں وظائف میں، میری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوتی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے پہلے سے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے یقین کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں اب ان شرائط کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں فاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلتے ہیں بابا جان کے گھر، چلتی ہوں، اگر ہو سکتا ہے ادھر کو کچھ ہو تو میں لے آؤں گی۔ تو حضرت علی نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقہ ہے، کچھ ہے آپ کے گھر میں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی 1 مہینے سے ہمارے کسی گھر میں آگ نہیں جلی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں البتہ حضرت فاطمہ نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی تو خوراک جو ہے، اس کا کھانا پینا تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ چیز ہی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں
مال غنیمت سے کچھ بکریاں وغیرہ آئی ہیں، تو اگر آپ چاہتی ہیں تو میں ان سے 5 بکریاں آپ کے حوالے کر دیتے ہوں، آپ کو دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتی ہیں تو اس کی جگہ میں آپ کو 5 کلمات عطا فرما دیتا ہوں، آپ یہاں یہ لیں یا وہ لیں، 5 بکریاں لینا چاہتی ہیں تو وہ لے جائیں، اگر 5 بکریوں کی جگہ 5 کلمات سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر 5 بکریاں نہیں ملیں گی، 5 کلمات دے دوں گا۔ اب بی بی فاطمہ کی سوچ کو دیکھو، اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ آپ خود بتائیں، یار کلمات تو بعد میں سیکھوں گا، ابھی تو کچھ 5 بکریاں وہی مل رہی ہیں۔ لیکن ان سب حضرات صحابہ کرام جو عورتیں تھی یا خواتین تھی یا مرد، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو آخرت کی طرف زیادہ ان کی توجہ تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان مجھے وہ 5 کلمات سکھا دے، بکریاں نہ دے۔ تو بکریوں کو لات ماری اور 5 کلمات سیکھ لیے۔ 5 کلمات آپ بھی سیکھ لیں، وہ 5 کلمات دنیا و آخرت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ 5 کلمات کیا ہے؟ یہ دعا میں ضرور یہ 5 کلمات استعمال کرو، آپ پڑھیں، جو بھی دعا کریں یہ 5 کلمات کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، آخرت میں بہت بڑے درجات ملیں گے انشاءاللہ۔ 5 کلمات کیا ہیں؟ یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین۔ پہلا یا اول الاولین، دوسرا یا آخر الاخرین، تیسرا یا ذا القوة المتین، یا ذا القوة المتین، چوتھا یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، پانچواں اور آخری یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ پھر سن لو پہلا کلمہ، یہ پانچوں اب سن لو اکٹھے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں، جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی دعا میں تو ضرور ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی، اور اس میں آپ کو دنیا و آخرت کی بلائی اور فراہی شامل ہوگی۔ خوب دل سے پڑھا کریں، یہ نہیں کہ بس سب یا اول الاولون یا آخر الاخرین، ایسا نہیں۔ یا اول اللہ کی طرف توجہ کر کے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے اس میں، اللہ کی طرف توجہ کر کے جب پڑھتے ہیں نا ہم، تو اتنا مزہ آتا ہے کہ اس میں کروڑوں روپے میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو دور فرمائے، خصوصاً جو میرے بھائی بہنیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کی پریشانیوں